إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے انتہائی محنت، کوششیں، کاوشیں کر کے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں عمل کے تعلق سے کچھ چیزیں ہوں گی۔ کچھ احباب نے یہ کہا کہ پروگرام رکھا گیا، کامیاب بھی تھا الحمدللہ، لیکن اس کا اضافہ ہوا ہوگا، نمازی بڑھے ہوں گے، لیکن میں نے کہا کہ نمازیوں کی جو تعداد تھی اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی نیا چہرہ اس میں کسی کا اضافہ ہوا ہو۔ بھائیوں، اہم یہ ہے انسان سنے اور پھر عمل کا جذبہ ہو ہمارے اندر۔ سن رہے ہیں ہم صحابہ کے واقعات، قرآن کی آیات، احادیث رسول، عمل کرنے کا جذبہ کہاں چلا گیا؟ صحابہ ایک بار کو سن لیتے تھے اور پھر عمل کا جذبہ ان کے اندر کیسا تھا؟ اور قرآن کریم میں اللہ نے جہاں پر ایمان کا تذکرہ کیا، ساتھ میں اعمال صالحہ کا ضرور ذکر کیا۔ یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں یہ لازم ملزوم ہیں۔ ایمان ہے آپ کے پاس، عمل صالح نہیں،
بیکار ہے. عمل صالح ایمان نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں. تو ایمان اس کے بعد عمل صالح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر ایمان کا تذکرہ کیا، عمل صالح کا ضرور تذکرہ کیا. آپ پڑھیے قرآن کریم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے ان کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر رکھی. اللہ ان کا مہمان ہوگا. یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان، اللہ میزبانی کرے گا اور یہ اللہ کے مہمان ہوں گے. اور ایک اور جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. دنیا اس سے محبت کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کیے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں رب نے تیار کر رکھی ہیں، نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اللہ کہتا ہے بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت مل جائے. سورہ 3 اٹھائیے، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک کی انسان، فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے، بہترین عمل کرتا ہے تو، اور اگر بہترین عمل نہیں کرتا ہے پھر اللہ نے کہا سب سے گرا ہوا ہو جاتا ہے یہ. ہاں وہ لوگ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا بدلہ ہے، فرمایا کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہوگا. اس طریقے سے رب العالمین ان کو بدلہ دے گا، جنت کی نعمتیں دے گا، وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. کہیں بھی پڑھیے اللہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. انسان سنتا ہے اور عمل نہیں ہے. آپ بتائیے صحابہ اکرام قرآن کی سورہ بقرہ میں 2 سال لگ جاتے تھے، اللہ کے رسول سے پڑھا کرتے تھے، 2 سال لگ جاتے تھے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتے تھے. کیوں؟ ایک آیت کریمہ صحابہ کرام پڑھتے تھے، آگے اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ اس کے مطابق وہ عمل نہیں کر لیتے تھے. اسی لیے ان کو بہت ٹائم لگ جاتا تھا. اللہ کے رسول پڑھاتے تھے، اس کی تفسیر، اس کی توضیح اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن صحابہ ایک آیت پڑھتے تھے، جب تک کہ عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں پڑھتے تھے. اور ہم اپنا جائزہ لیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات جو صحیح حدیث میں ذکر وہ اٹھائیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، خود ان کے والد بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کا یہ واقعہ کہ میں نے اپنے بچے کی شادی بہت ہی نیک سیرت خوبصورت بچی سے کر دیا. ان کا نکاح کافی عرصے کے بعد اپنی بہو سے کہتے کہ زندگی کیسی کٹ رہی ہے، آپ نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ کہنے لگی اتنا نیک ہے میرا شوہر، آج تک اس نے میرے بستر کو روندا نہیں، آج تک اس نے میرے کپڑے نہیں ہٹائے، آج تک بھی میرے ساتھ نہیں سویا، دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام اللیل کرتا ہے. اب والد محترم نے کہا کیسے اپنے بچے کو سمجھائیں؟ نبی اکرم سے ملاقات کی، صحیح بخاری کا واقعہ ہے. اے اللہ کے نبی بچے کو سمجھائیے، کتنی نیک بیوی سے میں نے اس کا نکاح کیا، آج تک یہ اس کے قریب نہیں گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا عبداللہ علم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، مجھے یہ بات معلوم ہوئی، یہ مجھے بتایا گیا تم دن بھر روزے رکھتے ہو، رات بھر قیام اللیل کرتے ہو۔ قلت بلا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی جو آپ نے سنا بالکل صحیح ہے۔ فرمایا عبداللہ فلا تفعل، ایسا نہ کرو عبداللہ، سم وافطر، تم نفلی روزے رکھا بھی کرو چھوڑا بھی کرو، قم ونم، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص تم قیام اللیل کیا بھی کرو سویا بھی کرو۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، یعنی جسم یہ آرام مانگتا ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ہونا یہ چاہیے جتنے حقوق ہیں تمام کے حقوق کو مکمل ادا کیا جائے، اللہ کے حقوق کو، بندے کے حقوق کو، جن جن کا حقوق ہے تمام کے تمام حق کو ادا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، پوچھ رہے عبداللہ کیسے روزے رکھتے ہو؟ کہا روزانہ۔ کہا عبداللہ ایسا نہ کیا کرو، ایک دن روزے رکھا کرو، صوم داؤدی رکھ لو، ایک دن نفلی روزہ پھر ایک دن چھوڑ دیا کرو۔ اے عبداللہ یہ بتاؤ قرآن کتنی پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول روزانہ ایک قرآن میں ختم کرتا ہوں۔ آج بھی یہ تعجب نہیں، دن بھر کوئی حافظ پڑھے رات بھر قرآن مکمل کر دے گا۔ تو کہا روزانہ، نبی نے منع کیا کہ عبداللہ اتنی محنت نہ کرو، منع کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم سے جو فرائض ہے وہی پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور ایک اور صحابی ان کا نام بھی عبداللہ، لیکن باپ کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جوان میں تھا، اس سارے واقعات ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جوان آدمی میں تھا، جوان مسجد میں سوتا تھا، کیوں؟ تاکہ میں دین کا علم حاصل کر سکوں۔ کہا نبی اکرم فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور پھر مقتدیوں کی طرف سلام پھیر کر رک کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہو تمہیں اس کی تعبیر بتا دو۔ کہا لوگ جو خواب دیکھتے تھے اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے، اللہ کے رسول اس کی تعبیر بتلا دیا کرتے تھے۔ کہا کہ میں دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ اللہ میرے اندر کوئی بھلائی ہو تو کاش میری بھی یہ تمنا ہے میں بھی کوئی خواب دیکھوں، اللہ کے رسول سے پوچھوں کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ کہا دعا کیا کرتا تھا اللہ میرے اندر کوئی بھلائی ہو تو مجھے خواب دکھا دے۔ کہا ایک مرتبہ خواب دیکھا، ڈر گیا، اتنا ڈراؤنا خواب۔ کہا دیکھا کہ دو فرشتے مجھ کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک کنویں کی شکل ہے جہنم کی، میں دیکھ رہا ہوں نیچے جھانک کر وہ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ کہا میں پناہ مانگ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہا میں پناہ مانگے جا رہا ہوں۔ دوسرا فرشتہ آیا، کہا اتنا کریے میری آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ کہا آنکھ کھل گئی، ایسا خواب دیکھا کہ ہمت نہ پڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے کہا اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں امہات المومنین میں سے، کہا کہ بہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے میرا خواب یہ ہے آپ اس کی تعبیر پوچھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا پوری زندگی میں کوئی خرابی نہیں۔ آپ دیکھا آپ نے کہ عبداللہ رات کو سویا رہتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا ہے، صرف یہ کریں۔ آپ نے ایک ہی جملہ تو کہا تھا، فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل۔ عبداللہ کی پوری زندگی خیر پر مبنی، بڑی خوبیاں ہیں،
بڑی بھلائیوں کے مالک ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس ایک چیز کی کمی تھوڑی سی کھل رہی ہے، کاش کی وہ رات کو تہجد پڑھا کریں۔ ان کے بیٹے سالم کہتے ہیں خالی ایک ہی جملہ تو نبی نے کہا تھا، فرماتے فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اسی ایک جملے سے میرے ابا رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، رات کو اکثر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ صرف ایک ہی جملہ پوری زندگی چینج کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے۔ ہم یہ واقعات بیان کر کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں، ہم آپ کے دلوں کو، ہم اپنے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتے۔ دیکھیے صحابہ عمل میں کتنے آگے تھے۔ صحیح بخاری کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے بثلاث، تین چیزوں کی، لا ادعهن حتى اموت۔ میرے اللہ کے نبی نے، میرے دوست نے، میرے خلیل نے مجھے تین چیزوں کی وصیت کی، میں مر جاؤں گا لیکن ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا، جب تک کہ زندگی ہے ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تھا صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، یعنی ہر مہینہ اے ابو ہریرہ تم 3 روزے رکھتے رہنا، یعنی ایام 20 کا 13، 14، 15۔ کہا یہ وصیت کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری وصیت کی تھی وصلاۃ الضحیٰ، تم چاشت کی نماز مت چھوڑنا۔ تیسری وصیت کی تھی وَنَوْمٍ عَلَىٰ وِتْرٍ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم وتر پڑھ کر ہی سونا۔ کیوں؟ اس لیے ڈر ہوتا ہے آدمی کو سو جائے گا۔ اہمیت بہت زیادہ ہے، زیادہ ثواب ہے۔ انسان تیسرے پہر پڑھے لیکن اس کو یہ ہے کہ میں اٹھ نہیں پاؤں گا، تو کہا کہ پہلے ہی پڑھ لے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت چھوٹ جائے گی۔ تو کہا 3 چیزوں کی وصیت کی، جب تک کہ زندگی ہے میں ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ تھے صحابہ کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے میں برابر جب تک زندہ ہوں رکھتا رہوں گا۔ 13، 14، 15 ہمیں بھی رکھنا چاہیے، بہت ثواب ہے اس کا۔ اور کہا چاشت کی نماز انسان فجر پڑھتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر اذکار کیا کرتا ہے رب العالمین کا، سورج نکل آتا ہے جب تک کہ بیٹھا ہے فرشتے اس کی دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کو بخش دے۔ کب تک؟ نبی فرماتے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ وضو نہیں ٹوٹا، انسان اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، سورج نکل آیا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، فرمایا اتنا ثواب ہے۔ نبی 3 مرتبہ فرماتے ہیں حج اور عمرے کا مکمل اس کو ثواب ملے گا۔ اتنا ثواب شریعت میں ذکر کیا۔ کتنے لوگ بتاتے رہتے ہیں الحمدللہ کہ مولانا کبھی میری چاشت کی نماز نہیں چھوٹی، دور رہتے ہیں، دور، بہت دور مسجد پڑھنے آپ نہیں آ سکتے ہیں، انسان پھر پڑھنا ہی نماز اس کو فرض کسی بھی صورت میں معاف نہیں، آپ جانتے ہیں جب تک کہ ہوش و حواس ہے انسان کے اندر۔ تو کہا ایسے لوگ ہیں، اور اگر نہیں رہیں گے اپنی زمین برقرار نہیں رہے گی، اگر نیک لوگ نہ رہے تو اللہ دنیا ہی ختم کر دے گا۔ بہت سے لوگ رہتے ہیں، آپ اٹھیے کبھی جائزہ لیجیے راتوں میں، اللہ کے بہت سے بندے آپ کو روتے ہوئے مل جائیں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک زندگی رہی میں نے ان چیزوں کو چھوڑا نہیں، چھوڑوں گا بھی نہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اس دیہاتی صحابی کا واقعہ لے لو، صحیح بخاری کتاب الزکات کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ فرمایا ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں صرف اس لیے
مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے میں اس کو کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ، تم ایک اللہ کی بندگی کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ تم ادا کرتے رہنا، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھتے رہنا۔ یہ چیزیں سن رہا ہے وہ صحابی، فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا زیدو علی ھذا ولا انقص، نہ جتنا میرے نبی نے بتایا نہ تو اس میں میں کچھ اضافہ کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا۔ فلما بلّا، وہ صحابی جانے لگے، نبی اکرم فرما رہے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی اگر یہ چاہتا ہو کسی ایسے صحابی کو دیکھے جو دنیا میں چل رہا ہے وہ جنتی صحابی ہے، کسی جنتی کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ غَادَا، اس کو دیکھ لو یہ جنتی جا رہا ہے۔ جذبہ تھا، جتنا بتا دیا اللہ کے نبی بس اس میں کمی یا اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام سن لیتے تھے عمل کے جذبے سے کہ اللہ کے رسول اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی مجھ سے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور ان صحابہ، صحیح بخاری کا وہ بھی واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب صحابہ دیکھ رہے ہیں امیروں کو کہ کہتے کہ ہم نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز وہ کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے دولت دی ہے اور وہ غریبوں کو، ضرورت مندوں کو بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، یہ چیز ہم نہیں کر پاتے۔ فرمایا ان اناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ دابال الدسور بالوجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن منكر صدقة وفي فضل أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله آياتي أحدنا شهبته ويكون له فيها أجر، قال رأيتم لو وضع في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال کان لہو اجر۔ صحیح بخاری کا یہ واقعہ لمبی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہہ رہے اللہ کے نبی سارا سباب یہ مالدار لوٹ لے گئے، اللہ کے نبی وہ نماز پڑھتے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دولت دی ہے، اللہ کے نبی وہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، یہ چیز ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا، فرمایا صحابہ میں تم کو کچھ ایسی چیزیں بتا رہا ہوں، اگر تم اس کو کرو گے اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دے دے گا۔ تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں صدقے کا ثواب دے گا۔ تم اللہ اکبر کہو، اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ رب العالمین صدقے کا ثواب دے گا۔ تم الحمدللہ کہو، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہیں صدقے کا رب العالمین ثواب دے گا۔ اس کے بعد فرمایا میرے صحابہ
تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں صدقے کا ثواب دے گا۔ اس کے بعد فرمایا تم بھلی باتوں کا حکم دو، کسی کو مشورہ دے رہے ہو انصاف پر مبنی مشورہ دو، صحیح مشورہ دو، کسی کے کام آ جاؤ، کسی کو بھلائی کا حکم دو، تمہارا بھائی گناہوں میں مبتلا ہے تم اس کو روکو، اس کا بھی بدلہ اللہ صدقے کا دے گا۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم حلال طریقے سے نکاح کرتے ہو، اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کرتے ہو، اللہ اس کے بدلے بھی تمہیں صدقہ کا ثواب دے گا۔ صحابہ کو اعتراض، اللہ کے رسول ہم تو اپنی جنسی خواہش کو مٹا رہے ہیں، اللہ صدقے کا ثواب دے رہا۔ سمجھانے کا طریقہ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا صحابہ یہی کام اگر وہ حرام طریقے سے کرتا کیا اللہ اس کو گناہ نہیں دیتا؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ اگر غلط طریقے سے کرتا، زنا ہوتا، گناہ پڑتا اس پر۔ فرمایا کہ میرے صحابہ یہی کام وہ حلال طریقے سے کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب کیوں نہ دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتلا دیجئے۔ یہ حسد نہیں تھا، ایک رش تھا کہ وہ تو بڑھے جا رہے ہیں، ہم بھی کچھ بڑھ جائیں، شریعت تو بھارتی ہے، کمپٹیشن کرو اس میں، ایک بہت عبادت کر رہا ہے، ہمیں اس سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، حسد نہیں کہ وہ کر رہا ہم بھی کریں گے اللہ ہم کو بھی نوازے گا۔ تو شریعت اس پر ابھارتی ہے۔ میرے بھائیوں بہت سارے واقعات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی وہ روایت، آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تمام کو انہی میں سے بنا دے۔ فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنا جملہ فرما کے آپ چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے کون لوگ ہوں گے؟ کہا وہ لوگ ہوں گے جو اسلام آنے کے بعد پیدا ہوئے، ہم تو جاہلیت میں تھے، اسلام آیا تب ہمیں اسلام ملا، یہ لوگ بعد میں اسلام میں پیدا ہوئے، ہجرت کی شاید یہ لوگ ہوں۔ طرح طرح کی باتیں صحابہ کرام کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے آئے، آپ نے پوچھا صحابہ کیا بحث کر رہے ہو؟ پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کہا 70,000 لوگ اس امت کے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، کون لوگ ہوں گے؟ ہم لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، یعنی شریعت کا ان کو اتنا علم وہ خود سے دم کر دیا کرتے ہوں گے، کسی بدعقیدہ کے پاس نہیں جائیں گے، کتاب و سنت کے مطابق خود کو دم کر لیا کرتے ہوں گے، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ جا رہے ہیں راستے میں بلی آ گئی، رک گیا انسان، حادثہ ہو سکتا ہے، وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ فرمایا وَلَا يَكْتَوُونَ، اس دور میں داغنے کا ایک علاج چلتا تھا، کہیں زخم وغیرہ ہو جاتا تھا، جلا کے اس کو داغا جاتا تھا۔ کہا جائز تو تھا لیکن پسندیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ داغ کر علاج نہیں کرواتے ہوں گے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، بھروسہ کرتے ہوں گے۔ یہ حدیث سنی حضرت عکاشہ بن محصن فوراً سے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے اللہ ان لوگوں میں سے مجھ کو کر دے۔ نبی اکرم نے ان کے لیے دعا کی، ایک صحابی نے اور دیکھا وہ بھی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول جیسے عکاشہ کے لیے دعا کی اللہ عکاشہ کو انہی لوگوں میں سے کر دے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا سبقک عکاشہ، عکاشہ تم سے سباز مار لے گیا، وہ تم سے سبقت لے گیا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ۔
ایک صحابی ہیں صحیح ابو داؤد ان کا واقعہ ہے، خریم الاسدی. نبی اکرم نے فرمایا بہت اچھے انسان ہیں خریم الاسدی. وہ لمبے لمبے بال تھے ان کے کندھے تک، پیجامہ ٹخنے سے نیچے گھومتے تھے وہ. نبی اکرم نے ایک ہی جملہ فرمایا خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں، کاش کی وہ اپنے بال کو چھوٹا کر لے، کاش کی وہ اپنا پینٹ، اپنا پائجامہ، اپنی لنگی، اپنا ازار ٹخنے سے اوپر پہنے، بہت خوبیوں کے مالک ہیں. لوگوں نے بتایا کہ آپ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. جذبہ دیکھیے عمل کا، کینچی پکڑی، اپنا پینٹ کاٹ کے ٹخنے سے اوپر کیا، کینچی سے بال پورے کاٹ ڈالے. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر. کتنا بڑا گناہ. آج آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چیز صرف نماز کے لیے خاص ہے. نبی فرماتے جو بھی حصہ ما اسفل من الکعبین فی الازار وفی النار، فرمایا جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اتنی وعید کہ اللہ پاک نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں نظر رحمت سے، دردناک ان کو عذاب ہوگا، جہنم میں ڈال دے گا. اتنی وعید. تو اللہ کے رسول نے ایک ہی جملہ کہا تھا، بہت اچھے انسان ہیں خریم الاسدی، کاش کی وہ ان کا بال چھوٹا وہ کر لیں اور اپنے پائجامے کو وہ ٹخنے سے اوپر کر لیں. فوراً سے قینچی لے کر کاٹ ڈالا اور شریعت کے مطابق تمام چیزیں کر لی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تھے صحابہ. عمل کا جذبہ میں دکھا رہا ہوں، دیکھیے کتنا تھا ان میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عوف بن مالک کہتے ہم لوگ آئے 7 یا 8 لوگ تھے، کہا کہ مجھ سے بیعت نہیں کرو گے اے عوف بن مالک؟ کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بیعت کر چکا ہوں. تو 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ نماز کی، ایک اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا اور کسی سے کچھ سوال نہ کرنا، کسی سے کچھ مانگنا نہیں. میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں تم لوگوں کے لیے. کہتے کہ ہم میں سے بعض کا یہ حال تھا، وہ چلتا تھا اونٹ پہ سوار، گھوڑے پہ سوار، کوڑا نیچے گر گیا، وہ یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ کسی سے اٹھا دو، اپنی سواری روکتا تھا، اترتا تھا اور اس کوڑے کو اٹھاتا تھا کہ میرے نبی نے کہا کسی سوال نہ کرنا، میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے. اور عمل کا جذبہ دیکھیے. ام حبیبہ خواتین کے لیے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے ایک حدیث اللہ کے رسول سے سنی. وہ حدیث کیا؟ صحیح مسلم کی. فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو بھی مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، دن اور رات میں 12 رکعت پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ. میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا ظہر میں سنت مؤکدہ 6 رکعت ہے، یعنی 4 رکعت جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 4 رکعت، پھر جماعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت، یعنی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد 2. تو ظہر میں 4 اور عصر میں آپ پڑھیے، ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے، لیکن سنت مؤکدہ نہیں اس میں. اور مغرب میں، مغرب کی جماعت کھڑی ہوگی اس کے بعد 2، تو 4 2 6، 2 عشاء کے بعد، یعنی فرض پڑھ لیا آپ نے عشاء کی، اس کے بعد 2 رکعت، تو 4 اور مغرب میں 2 6، عشاء میں 2 8، اور فجر میں جماعت سے پہلے ہے. چھوٹ کے تو آپ پڑھیں گے، لیکن پہلے معمول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو 2 جماعت کھڑی ہونے سے اس میں پہلے 2، تو یہ کل ملا کے 12 ہوئی. 4 ظہر میں، 2 مغرب میں، 2 عشاء میں اور 2 فجر میں. کہا کہ کسی نے ان کی پابندی کر لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں اس کے لیے گھر دوں گا، جنت میں اس کو ایک بنگلہ دوں گا. کہا جب سے میں نے اپنے نبی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا،
کبھی بھی بغیر کسی عذر شرعی کے میری یہ 12 رکعت، یہ جو نوافل سنت مؤکدہ کبھی ترک نہیں ہوئی، کبھی ترک نہیں ہوئی۔ یہ جذبہ تھا خواتین کے اندر بھی، صحابیات کے اندر بھی۔ ایک ہی جملہ تو رسول نے کہا تھا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم راستے کے بیچ میں چلتی ہو، تم راستے کی ایک طرف چلا کرو، اتنا ہی فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کا یہ حال، دیوار سے بالکل سٹ کر چلتی تھی، ان کا نقاب بھی، ان کا جو پردے کا سامان وہ بھی دیوار سے اٹک جایا کرتا تھا۔ اتنا جذبہ تھا صحابیات کے اندر بھی۔ میرے بھائیوں غور کرو، جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، نبی کی بیوی ہیں۔ نبی اٹھے تہجد میں، آپ نے تہجد پڑھی، آپ مسجد چلے گئے، آپ کی بیوی اٹھی، نماز پڑھی، انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، اذکار کر رہی۔ نبی اکرم نے نماز پڑھائی، آپ بیٹھے رہے، سورج نکلا، ایک نیزے کے برابر ہوا، پھر آپ نے نماز اشراق پڑھی، آپ گئے، دیکھا اذکار کر رہی۔ فرمایا جبیریہ ابھی تک تم اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، ابھی تک میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ فرمایا جبیریہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ اگر تم اس کو یاد کر لو، جتنے اذکار تم نے کیے اس پر بھاری ہو جائے، وہ اذکار کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور جو کلمات میں بتا رہا ہوں اس کو رکھ دو، تو یہ والا پلڑا نیچے جھک جائے گا، وہ اوپر جھک جائے گا۔ کون سی کلمات؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی ومداد کلماتی۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی ومداد کلماتی۔ اے جبیریہ ان کلمات کو یاد کر لو، اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے گا۔ یہ کلمات بتائے، پابندی شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں تو بتا یہ رہا تھا کہ نیک اعمال انسان کرتا ہے، ایسا نہیں اس کا فائدہ صرف یہیں تک کی ہے، انسان انتقال کر جاتا ہے تب بھی وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، کسی بھی موقع پر آپ کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد فیتبع آل ومال وعمل فیرجع آل ومال ویبقى عمل۔ فرمایا انسان، صحیح بخاری کی روایت، انسان انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، 3 چیزیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، مال جاتا ہے، اس کا عمل جاتا ہے، مال اور اہل و عیال ہی واپس لوٹ آتے، صرف عمل ہی ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ عمل کسی موقع پر آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ انتقال ہوا، سب سے پہلے مال آپ کو چھوڑ دے گا، بچے جائیں گے دفن کر کے چلے آئیں گے، اور یہ عمل آپ کا برابر آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نیک ہیں، اعمال صالحہ کرتے رہے، جنازہ اٹھتا ہے، وہ مردہ بولتا ہے، نیک ہے نبی فرماتے ہیں تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو مجھ کو، جلدی لے چلو۔ برا ہے تو کہتا ہے یا ویلہا این یذهبون بها، ہائے افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے۔ نبی فرماتے یسمع صوتها كل شيء الا الانسان، اس طریقے سے چیختا ہے، اس کی آواز انسان کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے۔ نبی فرماتے انسان سن لے، بے ہوش ہو کر گر جائے، گر پڑے، اور نیک اعمال انسان کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بد واقعات، آپ کو انبیاء کی واقعات اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیے، کیسے کیسے حالات آئے، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ آگ کو حکم دے رہا ہے کہ اے آگ جلانے کا کام تیرا ہے، لیکن آج تیرا رب تجھ کو یہ حکم دے رہا، آج تو چلائے گی نہیں۔ لیکن نیک انبیاء سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے حفاظت کی۔ موسیٰ علیہ السلام
غلطی سے قبطی کے ایک مکہ مارا وہ مر گیا. ڈرتے ہوئے ایک آدمی آیا تھا, نکل جاؤ اسی میں عافیت ہے. فرعون کے دربار میں آپ کے قتل ہونے کے مشورے چل رہے, بھاگے ڈرتے ہوئے. اللہ نے کیا دیا؟ ڈر دور کیا. اللہ نے بیوی بھی دی, گھر بھی دیا, کھانے کا بندوبست بھی رب العالمین نے کر دیا. یونس علیہ السلام ہیں, بھاگے اپنی قوم سے کہ میں تنگ آ گیا ہوں, تمہاری اصلاح کرتے کرتے اب مجھ سے نہیں ہو سکتا, اب عذاب ہی تمہارا کام تمام کرے. چھوڑ کے بھاگے. آپ جانتے ہیں پورا واقعہ, مچھلی کے پیٹ میں گئے. اللہ نے کہا اگر یہ نیک نہ ہوتے, تسبیح کرنے والے نہ ہوتے, قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لیکن اللہ کے نیک بندے تھے, اعمال صالحہ کرتے تھے, اللہ نے ان کو بچایا. اور ہم ڈرتے ہیں مال دولت سے, ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ قرآن یہ بھی کہتا ہے تم صرف نیک بن جاؤ. اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارا مال, تمہاری اولاد, سب کا ذمہ رب العالمین لے گا. ہم پڑھتے ہیں سورۃ الکہف, موسیٰ اور خضر کا واقعہ, یتیم بچے کا واقعہ ہم بار بار پڑھتے. دیوار گر رہی, موسیٰ اور خضر بہت تھکے ہوئے, اتنا بھوکے قوم کے پاس کہ تھوڑا سا کھانا دے دو. بہت لمبا سفر, ہم لوگ پریشان ہیں. بڑے کنجوس لوگ تھے, کہا نہیں ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے, یہاں سے بھاگ جاؤ. ایسے موقع پر دیکھا دیوار گر رہی, اور حضرت خضر بہت باڈی بلڈر, بہت طاقت نے ہاتھ سے دیوار بالکل سیدھی کر دی. موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ اتنے بدبخت لوگ تھے یہ, ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی اور آپ چلے ان کے ساتھ احسان کرنے. تب انہوں نے کہا تھا, اللہ نے تذکرہ کیا اس کا کہ وہ امل جدار, یہ جو دیوار تھی, وہ امل جدار فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. فرمایا یہ جو دیوار تھی دو یتیم بچوں کی تھی, اور ان کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا. فرمایا کہ اگر یہ دیوار گر جاتی, یہ گاؤں والے بستی والے سب نوچ کے ساتھ خزانہ لے کر چلے جاتے, لیکن باپ نیک تھا, اس کی نیکی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا, اللہ نے حفاظت کروا دی. بچے بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے. بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سنیں, سننے کے بعد عمل بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ پروردگار اعمال صالحہ کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں نیک عمل کرنے کے بعد, اللہ یہ عمل ہم نے تیری رضا کے لیے کیے ہیں, پروردگارہ ان ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اے اللہ تو قبول کر لے. ہمیشہ دعا کرنا چاہیے, ہم نے کچھ اللہ کے راستے میں دیا, اے اللہ میری حیثیت کیا, پروردگارہ تو نے نوازا ہے, ہم نے تیرے راستے میں دیا, اے اللہ میرے اس چیز کو, میری صدقے کو اپنی رضا کے لیے پروردگارہ قبول فرما لینا. ہمیں دعا کرنا چاہیے عافیت کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام جملہ مسلمان کو پروردگارہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. پروردگارہ ہم تمام کی حفاظت کرے. پروردگارہ ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جوانوں کی حفاظت کرے. پروردگارہ ہم تمام کو دین سے جوڑ دے. اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کا سچا جذبہ اور دائیہ ہمارے اندر پیدا کر دے. آمین. پروردگارہ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خطائیں ہوئی, ان سے گناہ ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما. ان کی پروردگارہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما, اور کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.